بنگلہ دیش میں روہنگیا مسلمانوں کی رہائش کے لیے جنگلات کی کٹائی۔ بنگلہ دیش میں روہنگیا مسلمانوں کی روز بروز آمد نے یہاں کی حکومت کے لیے جو مسائل پیدا کیے ہیں ان میں جگہ کی قلت بھی شامل ہے، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پناہ گزینوں کی بڑھتی تعداد نے پہلے سے موجود خیمہ بستیاں ناکافی بنا دی ہیں، اور اب بنگلہ دیش مزید افراد کو پناہ گاہیں فراہم کرنے کے لیے جنگلات کاٹنے کی تیاری کر رہا ہے تاکہ نئے پناہ گزینوں کے لیے نئی خیمہ بستیاں بسائی جا سکیں۔ اگست کے آخر سے اب تک تقریباً 5 لاکھ روہنگیا مسلمان میانمار سے ہجرت کر کے آ چکے ہیں، جسے اقوام متحدہ نے دنیا کی سب سے بڑی ریفیوجی ایمرجنسی کا نام دیا ہے۔ میانمار اس حقیقت سے جتنا بھی انکار کرے اور اسے دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا نام دے، مگر اب وہاں موجود مسلمانوں کی نسل کشی راز نہیں اور دنیا اصل صورتحال سے باخبر ہو چکی ہے۔ مگر ان حالات نے بنگلہ دیش اور انسانی حقوق کی تنظیموں پر بھاری پابندی عائد کر دی ہے، جو ان پناہ گزینوں کی زندگیاں بچانے اور انہیں خوراک، صاف پانی، طبی سہولیات اور سر چھپانے کا ٹھکانہ فراہم کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، مگر یہ خاصا دقت طلب کام ہے۔ بنگلہ دیش کے سیکریٹری آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ اینڈ ریلیف شاہ کمال نے کہا ہے کہ حکومت نے 2000 ایکڑ جگہ 4 لاکھ افراد کے لیے فراہم کی تھی، مگر مزید 1 لاکھ پناہ گزین بنگلہ دیش میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ تعداد رکنے میں نہیں آ رہی۔ اس لیے حکومت نے مزید 1000 ایکڑ جنگلاتی رقبہ فراہم کیا ہے، جہاں درختوں کو گرانے کے بعد اس خالی جگہ پر امدادی کارکن 1,50,000 ترپالوں والے خیمے نصب کریں گے۔ پچھلے ماہ 2 جنگلی ہاتھیوں نے 2 روہنگیا پناہ گزینوں کو پیروں تلے کچل کر ہلاک کر دیا تھا، اور جنگلات کی تباہی کی صورت میں ایسے حالات ناگزیر ہیں، اور روہنگیا مسلمانوں کی بڑھتی تعداد کے لیے چھت فراہم کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسیز نے 1.2 ملین روہنگیا مسلمانوں کے 6 ماہ کے قیام و طعام کے لیے $434 ملین کی اپیل کی ہے۔ ان میں زیادہ تر بچے ہیں۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق 5,15,000 روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش میں آ چکے ہیں، جبکہ 3 لاکھ سے زائد روہنگیا پہلے ہی سے یہاں مقیم تھے۔ یہ تعداد چونکہ کسی منصوبہ بندی کے تحت نہیں بڑھی، اس لیے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ سیو دی چلڈرن نامی امدادی گروپ نے 2,81,000 افراد میں غذائیت کی کمی سے خبردار کیا ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جنہیں فوری طور پر توانائی سے بھرپور خوراک چاہیے۔ ان میں 5 سال سے کم عمر 1,45,000 بچے اور 50,000 حاملہ اور شیرخوار بچوں کو دودھ پلانے والی روہنگیا خواتین شامل ہیں۔ سیو دی چلڈرن کے ایمرجنسی ہیلتھ یونٹ کے ڈائریکٹر انن کرشنن کا کہنا ہے کہ امدادی کارکن کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے اس 20 سالہ عرصے میں انہوں نے کبھی ایسی پریشان کن صورتحال نہیں دیکھی کہ لوگ بنیادی ضرورتوں سے اس قدر محتاج ہوں یا اتنے خوفناک حالات کا شکار ہوں۔ ادھر اقوام متحدہ کی ایجنسیز 6 ماہ کی پلاننگ کے بعد کے آنے والے وقت کے بارے میں فکر مند ہیں کہ پناہ گزینوں کا یہ بحران طول نہ پکڑ لے۔ میانمار نے اگرچہ رجسٹرڈ پناہ گزینوں کو واپس لینے کا عندیہ دیا ہے، مگر اس ملک کی نیت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور جتنی تیزی سے پناہ گزینوں کی آمد دیکھنے میں آ رہی ہے، اتنی ہی تیزی سے ان کی واپسی کی امید کم ہے۔ بنگلہ دیش کی وزارت داخلہ کے ایک افسر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بحران جلد ختم نہیں ہوگا، اور بنگلہ دیشی حکومت اسی لیے فکر مند ہے کیونکہ اس ملک میں بسنے والے بنگالی مسلمانوں کی اوسط آمدنی پہلے ہی کم ہے، اور روہنگیا مسلمانوں کی روز افزوں آمد بنگلہ دیش کی معاشی صورتحال پر منفی اثرات ڈال سکتی ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔